ممبر شریف پر رونق افروز باوقار علماء کرام، قاریان قرآن حکیم، ثنا خان حبیب کبریا اور جامعہ برکات الرضا کے صحن میں موجود جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے اور ہماری اور آپ کی سب کی مشترکہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اس چھوٹی سی بزم میں، اس بزم محبت میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ناشر افکار رضا، طوطی چمنستان رسالت، حضرت بابرکت محترم اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی جامعہ برکات الرضا ادارے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کی کرم فرمائی ہے، ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور 2 دن سے یہ جامعہ برکات الرضا کے بچوں کا جو تقریری مقابلہ، نعت کا اور دیگر مقابلے حوصلہ افزائی کے لیے ان کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، اسی کے تحت بانی ادارہ حضرت حافظ و قاری دانش رضا صاحب قبلہ قادری زیائی، انہوں نے مجھ ناچیز سے فرمایا کہ آپ کو اور فخر القرہ استاد القرہ حضرت قاری ابو بکر صاحب قبلہ رضوی استاد دارالعلوم مخدومیہ کو بحیثیت فیصل یہاں رہنا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ حاضر آئے اور ہم سب کی خواہش پر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حضرت اسد اقبال صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہوئے تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ابھی مجھ سے پیش کر آپ نے چند بچوں کی تقریریں سنی ہیں، میں کسی تقریر کی غرض سے حاضر آپ کے سامنے نہ آیا، بس ان بچوں کو مبارکباد پیش کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان سب کو مسلک اعلیٰ
حضرت کا سچا پکا نقیب و ترجمان بنائے اور اس ادارے کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمات دینیہ کے لیے مزید عروج و ارتقا بخشے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مبارک و مسعود مہینہ ہے، آج کی رات و مبارک و مسعود رات ہے کہ جس رات کے گزرتے اور دن کے آتے وقت یعنی جس شخصیت نے نہ رات کو مایوس کیا اور نہ ہی دن کو محروم کیا، یعنی صبح صادق کے وقت اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اس انداز میں اور اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے اور اپنے محبوب کو بھیجنا ہوا تو ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کل جہان کے لیے رحمت بنا کے۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے، ورنہ آپ کی شان تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی شان ہم نے یہ جانی ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اپنی غلامی میں آپ نے ہم سب کو شامل فرمایا، یہ آپ کا بے پایا کرم و احسان ہے۔ اللہ جل شانہ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے اسی درس پہ بیٹھے ہیں، اسی سنت کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سنت کی ادائیگی آپ دیکھیں، یہ حضرات صحابہ کرام ہے، مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے سید الملائکہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے آپ اپنی مسجد میں تشریف لے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ آپ کے عزیز صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ستارے جگمگا رہے ہو، اور جب اللہ کے نبی ان کے مابین پہنچتے ہیں تو اب منظر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند طلوع ہو گیا ہو اور وہ ستارے بھی بلکہ کل کائنات اس چاند سے روشن ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، صحابہ دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ جل شانہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان عظیم کیا کہ آپ کے ذریعہ توحید کا پتہ ملا ہے، انسانیت کا سبق ہم نے آپ سے سیکھا ہے، ورنہ بظاہر انسان تھے لیکن جانوروں سے بھی کہیں گزرے تھے، نہ تو ماں باپ کی قدریں تھی، نہ بھائیوں کی آپس میں محبتیں تھی، نہ بہنوں کے محافظ بنے تھے اور نہ بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے۔ ایسے پراشوق دور میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور اس شان کے ساتھ آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ و رسول کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں میں ہمیں شامل فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں استقبال کریں ماشاءاللہ۔ یہ نائت مصطفیٰ ہے، ثنا خان حبیب کبریا اور بس اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہم ان سے چند کلام سننے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ یہ چھوٹی سی محفل آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بحیثیت مہمان آپ تشریف لائے، اس پر ہم بےحد اقتدار ہیں، اور ہم نے یا قاری صاحب اللہ نے جس طریقے سے شایان شان معاملات ہونے چاہیے وہ نہیں بھی کیا گیا جان بوجھ کے بھی، اس لیے کہ یہاں صرف مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور دعائیں دلانے کے لیے آپ کو بلایا گیا، ورنہ لاکھوں کا خرچ کر کے یہی قریب مہدونہ میں 6 مہینہ پہلے ان لوگوں نے تاریخ دی اور میرے ذریعہ تاریخ ہوئی۔ ایک کرم فرما ہے، جب بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو الحمدللہ بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی
کیلو کال کے اگر فرصت رہتی ہے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ دعوت قبول فرماتے ہیں. یہ کرم فرماؤں کی کرم فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے. نعت مصطفیٰ کی شان, جس میلاد والے آقا کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں, آج گلی گلی محلے محلے میں محفل عید میلاد النبی سجی ہوئی ہے. ہر چانی چراغاں ہیں, گھنٹیاں لگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں جلوہ فرماتے ہیں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کی شان میں, آپ کی درگاہ میں میں نے ایک نعت لکھی ہے, اگر اجازت ہو تو آپ کو پڑھ کے سنا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئی کہ گلستہ بنا دیا. اللہ کے نبی اپنے لبہائے مبارک سے فرماتے ہیں, کون لب اعلیٰ حضرت سے انداز بیان سیکھو پتلی پتلی بولے بدھی پتلیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میرے حسان کے لیے منبر کا انتظام کیا جائے, یعنی بلندی پر اللہ کے رسول انہیں کھڑا کرتے ہیں. اور جب حضرت حسان منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس کو آسان زبان میں بلکہ 4 زبانوں میں اعلیٰ حضرت نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نعت کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ اعلیٰ حضرت بارگاہ خیر الانام میں عرض گزار ہے, یا رسول اللہ, لم یات نظیرک فی نظرین, اس لیے تجھے شد پیدا جانا, جگراٹ کا داغ تورے سر سوئے, ہے تجھ کو شہد اتنا جانا. یہی نعت مصطفیٰ ہے. علامہ شرف الدین بوسیری علیہ رحمہ, آج سے 800 سال پہلے جب آپ کے اوپر ایسا مرض آ گیا کہ دنیا کے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا, آپ نے نعت مصطفیٰ لکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں, شرف الدین, جو نعت تم نے لکھی ہے کیا مجھے نہیں سناؤ گے؟ نبی کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, یا ماذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, ان عقل کے اندھوں کو بتا دو. اعلیٰ حضرت کی زبانی انہیں یہ بتا دو کہ اور کوئی غیب تھا تم سے نہا ہو اللہ, اپنا خدا ہی چھپا, تم پہ کرو ضرور اور قسم کھا کے یہ بیان کرو کہ تو زندہ بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کیونکہ آپ دیکھیں علامہ شرف الدین بوسیری نے نعت لکھی اور حضور کو خبر ہو, حضور تشریف لائے, فرمایا شرف الدین مجھے وہ نعت پڑھ کے سناؤ. علامہ شرف الدین بوسیری علیہ رحمۃ و رضوان دست بستہ کھڑے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, نعت نبی سنانا شروع کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول نعت سن رہے ہیں, یہ نعت سنا رہے ہیں, ان کی خوش بختی ہے. ہم اور آپ نعت سنتے ہیں, ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں, ہمارا نصیبہ بھی بہت بلند ہے, اس لیے بڑے مؤدب ہو کے اور اللہ کے نبی نے کس انداز میں اپنی نعت سنی ہے کہ جب علامہ شرف الدین بوسیری پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں, اپنی چادر رحمت ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں اپنا دست اقدس ان پر بھیجتے ہیں. اور جب صبح کو علامہ شرف الدین بوسیری بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, معاملہ خواب کا تھا لیکن حقیقت میں وہ چادر اب بھی موجود ہے جو نبی نے خواب میں عطا کی تھی, اور جس جسم کو دنیا کے حکیموں نے لا علاج بتا دیا تھا, اب اس جسم میں پہلے سے کہیں زیادہ طاقت آ گئی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے, ارے مردود یہ مراد کی شاید خبر کی ہے, اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. پتا چلا نعت پڑھنا حضرت حسان اور صحابہ کی سنت ہے, علامہ امام شرف الدین بوسیری کی سنت ہے, اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت محسن اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی سنت ہے. اور نعت سننا یہ خود رسول پاک کی سنت ہے. تو یہ 12ویں شریف کی رات, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ولادت کے ساتھ دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے, اپنے محبوب کی سچی محبت میں جلائے, اپنے محبوب کی سچی محبت میں
اٹھائے، تمام مدارس اہل سنت بالخصوص جامعہ برکات الرزاق دونی رات چودھری ترقی عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر دل کی عطا گہرائی سے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حضرت اسد اقبال صاحب کے رضا کرتوی اور ساتھی صاحب بھائی رضوان صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ تشریف لائے، لیکن یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے جو حدیث پاک ہم سنا رہے تھے اس کو مکمل کر کے اور اس کی عظمت و شان بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہماری یہ محفلیں تعداد سے نہیں شاندار ہوتی بلکہ اخلاص سے ہوا کرتی، نسبت سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابرار صاحب قبلہ بہرائچ شریف یہاں جلوہ گر ہے، یہ بڑی بڑی شخصیتیں جلوہ گر ہیں۔ یہ احباب جہاں تک خبر ملی وہ لوگ کھچے کھچے چلے آئے کیونکہ وقت بھی مختصر رکھا گیا، مغرب سے عشاء تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جل شانہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان عظیم کیا اسی پر ہم اس کی حمد بیان کرنے اور آپ کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ کیا تم اپنے اس عمل پر قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ حیران ضرور ہیں لیکن قسم کھا کے فخریہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے اس کا شکر بجا لائے، آپ کی ولادت کی خوشیاں منائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری باتوں میں کچھ شک تھا اس لیے میں نے تم سے قسم لی، نہیں بلکہ بات بہت بڑی ہے اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ تم میری مسجد میں بیٹھ کے میری ولادت کی خوشی منا رہے ہو، یعنی میلاد مصطفیٰ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین، کون جبریل؟ جو سید الملائکہ ہے، اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سید الملائکہ ہے وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں جائیں، دیکھیں آپ کے عزیز صحابہ آپ کے میلاد کی محفل سجائے ہیں اور ان کے اس کام کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تبھی تو اللہ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل بارش لرز کے ہلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو بکر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ تو پتہ چلا محفل میلاد مصطفیٰ کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی اللہ فرماتا وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور نعمتیں کتنی ہیں تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن جب خود بتا رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اس نے بخشی ہیں لیکن کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتلایا، اپنے محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کی تحقیق یہ اللہ جل شانہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ جب ان کے درمیان اپنے محبوب رسول کو بھیجا تو ہم جب فانی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی کی اور مسرت کی محفلیں سجاتے ہیں تو جن کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں اور لازوال نعمت یعنی دارین میں کامیابی اور جنت جن کے صدقے ملے گی، جن کی شان یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اس آسمان کے شامیانے کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت الارض، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اس زمین کے فرش کو نہ بچھاتا۔ کمال محبت دیکھیں کہ جو بے نیاز ہے اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو کتنا حبیب کرتا ہے، کتنا قریب کرتا ہے، یہاں تک ارشاد فرما دیتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اپنی شان ربوبیت بھی ظاہر
ہلا کرتا. کبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے, ہوتے کہاں قلیل و بلا, کعبہ و ملا, لولاک والے صاحبے سب تیرے گھر کی ہے, جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو جب پانی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں, کوئی ہمیں دلیل کا طالب نہیں ہوتا, جن کو بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا, تو جو وجہ تخلیق کائنات ہو, جن کے صدقے ساری بہاریں ہیں, جن کے صدقے ساری نعمتیں ہیں, ان کے ذکر کی ہم محفلیں سجاتے تھے, سجاتے ہیں اور سجاتے رہیں گے, اور یہ کہتے رہیں گے کہ مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹاہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سارے حبیب کو پکار, سارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے. جتنے بھی بچے انعامی مقابلے میں حصہ لیے بالخصوص ان کو, اور جتنے بھی اس محفل میں ہیں, اور جامعۃ الرضا کے پڑھنے والے تمامی طلباء اساتذہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل میں آنے والے سبھی حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سبھی شرکا کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے محب گرامی وقار کرم فرما عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حضرت اسد اقبال صاحب طلبہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حاسدین کے حسد, معاندین کے عناد سے ہر بلا اور ہر شر و فساد سے انہیں محفوظ فرمائے, اور خوب دن دنی رات ترقیاں انہیں نصیب فرمائے, تاکہ یوں ہی گلی گلی محلے محلے شہر شہر جا کر نعت نبی سناتے رہیں اور دشمنان خدا و رسول کی منہ کو کالا کرتے رہیں. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد, مدرسہ جامعہ برکات الرضا زندہ باد, علماء ملت اسلامیہ زندہ باد, جملہ متحان مصطفیٰ پائندہ باد, عوام اہل سنت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.